بالله من الشيطان الرجيم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ تعالیٰ نے اہل عرب بالخصوص اور اہل دنیا بالعموم رہنمائی واسطے سید رسول عالی رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا تاج پا کے کامل اکمل شریعت عطا فرما کے دنیا کے محفوظ فرمایا. اور اہل عرب جو کہ ہر قسم کی اعتقادی نظریاتی سماجی معاشرتی جملہ برائیاں زیادتیاں اور عیبہ کے اندر عرب قوم ڈوبی ہوئی ہے. عرب معاشرہ جس کے اندر ہر ظلم جو ہے ہر طبقے کے اندر امتحان پہنچے. اس طرح کہ میں کئی گزشتہ خطبات جمعہ کو انہوں نے عقائد بیان کر دیا سا کہ خدا پرستی کی بجائے الوہیت پرستی کی بجائے اللہ کی پرستش اور عبادت کرنے کی بجائے انہیں خود ساختہ اپنے بنائے ہوئے رب جو نے انہوں ربوبیت کی مسلک سے بٹھایا ہے اور انہوں اپنا کارساز اپنا حاجت روا اپنا دستگیر اپنا مشکل کشا تصور کرتے رہے اور باقاعدہ طور پہ عرب قوم کے اندر کوئی قانون آئین دستور نہیں. اتنا بگڑیا ہوا معاشرہ ہے کہ عقائد و نظریات کو ہٹ کے معاشرتی برائیاں اخلاقی برائیاں سماجی برائیاں امتحان پہنچ چکی. اتوں تک نظریاتی عقائدی جو پراگندگی اور نجاست ہے وہ اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ عرب کے کچھ قبیلے بیت اللہ کا طواف بالکل برہنہ ہو کے کر گئے اور انہوں کا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ اللہ کے گھر آ کے بندے کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے اور عاجزی کی یہ بہترین صورت ہے کہ بندہ اس حال اللہ نے گھر میں چاہے جس حال دنیا سے آیا. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو انہیں لباس سے نہیں نہ پایا نہ کوئی پجامہ نہ شلوار نہ پینٹ نہ کوٹ نہ جرسی نہ ٹوپی بالکل برہنہ جسم لے کے ہوتا ہے اور دنیا میں آ کے پھر کوئی اچھے لباس پہنتا ہے کوئی پھٹے پا لیتا ہے. مگر دنیا تے قیمتی لباس ہو گئے لباس آدیاں بھی وہ ہوئی جاندیاں بھی وہ ہوئی. تو اس حالت کو سمجھ دے کہ
زیادہ عاجزی یہ انکساری ہے، لہذا سانو برہن ہو کے بیت اللہ کا طواف کرنا چاہیے۔ یہ نظریہ انہیں ذاتی کھڑیا ہے، کوئی آسمانی ہدایت یا رہنمائی نہیں، نہ کسی نے نبی اور رسول کی تعلیمات کے اندر ایک چیز آئی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر پیدا ہونے والا بچہ امیر دے گھر، غریب دے گھر، بادشاہ دے گھر، کسی چوپڑی والے دے گھر پیدا ہوا ہے، فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام سے پیدا ہوا، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ اور يُنَصِّرَانِهِ اور يُمَجِّسَانِهِ، پھر وہ ماں باپ جی یہودی نے تو انہوں یہودی بنا لیتے ہیں، جی ماں باپ عیسائی نے تو بچے بھی عیسائی بنایا جاتا ہے، جی ماں باپ آتش پرست اور مجوسی نے تو والدین نے عقیدہ جو ہے بچہ بھی اسے رنگ میں ڈال جاتا ہے اور وہ بھی مجوسی بن جاتا ہے، مگر پیدا ہوندیا سار نہ کوئی یہودی جمتا ہے نہ کوئی عیسائی، بچے دا جنم جو ہے وہ اسلام سے ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والا نو مولود جو ہے وہ یہودی نہیں، عیسائی نہیں، مجوسی نہیں، وہ ہندو نہیں، وہ سکھ نہیں، وہ بدھ مت نہیں، وہ کمیونسٹ نہیں، وہ سوشلسٹ نہیں، وہ ملحد نہیں، وہ طاغیہ نہیں، وہ کافر نہیں، وہ مشرک نہیں، وہ منافق نہیں، بلکہ وہ مسلم پیدا ہو، مگر انہوں کا عقیدہ کہ نہیں جی ہر پیدا ہونے والا بھی یہودی دے گھر پیدا ہے تو ساڈا بچہ یہودی ہے، بچہ یہودی نہیں، کیونکہ ماں باپ یہودی عیسائی ہو سکتے، تو بیت اللہ کا طواف کرنا ہو کے کرتے اور یہ وہ سمجھتے کہ عاجزی دیکھو سارے ملک کے اندر بھی کئی فقیر آ گیا ہے، یہ دنیا چھڑ دیتی ہے، یہ اور کی کرتا ہے، یہ لباس نہیں پاتا ننگا نہیں کرتا، بھائی ہر قسم کی درویشی اور فقیری جو ہے وہ دا درس اسا محمدی درس خانے وچوں محمدی مدرسے وچوں لینا ہے، آقا نامدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو جو درویشی دسیے ایسا وہ درویشی اختیار کرنی ہے، اے من کڑ درویشیاں تے فقیریاں اے فلانا ملک بن گیا ہے، اے جناب بس اللہ اللہ کرتا کرتا نہ نماز نہ روزہ نہ حلال حرام کی تمیز نہ فرائض کا خیال، بیوی وہی جانور ہوتی ہے، بچے وہ نور ترستے رہے کہ وہ کتنے گیا ہے، اللہ کی یہ درویش بنے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی دے اندر کوئی بھی رستہ اختیار کیتا جائے وہ نہ فقیری ہے نہ درویشی ہے نہ ولایت ہے بلکہ وہ گمراہی اور ضلالت ہے۔ میرے مصطفیٰ نالوں بد کے فقیر کوئی نہیں، آپ نالوں بد کے درویش کوئی نہیں، آپ نالوں بد کے زاہد کوئی نہیں، آپ نالوں بد کے عابد کوئی نہیں، آپ نالوں بد کے اللہ تو ڈرنے والا کوئی نہیں، کہ اپنی کڑیاں یا درویشیاں فلانا ملک ہو گیا پیر صاحبی جڑ جامی ووٹ ووٹ کے پیتیاں رب نال گلاں کیتیاں، نہ قرآن اس درویشی کا ذکر ہے نہ حدیث دے اندر، نہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے نہ کر کے دکھایا ہے، نہ آپ نے صحابہ نے ایسا کیا، وہ ساریاں گمراہیاں عرب قوم کے اندر اپنیاں بنائیاں نے، اپنیاں من کرتے ہیں، اور اللہ کی پہ کہتا ہے وَإِذْ قَالُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ،
السلام تو پہلے تیرے بابو پیغمبر دے آن تو پہلے یہ کون سن سارے عرب دے لوگ کھلی گمرائی دے اندر ڈوبے سن ہر پاسے اندھیرے ہی اندھیرا ہے ظلمت ہی ظلمتاں نے ہر پاسے زیادتیاں کھو رہیاں نے عقیدے بھی گندے نے عمل بھی گندے نے کردار بھی اچھا نہیں اخلاق بھی اچھا نہیں اس ظالم معاشرے دے اندر کوئی کسی قسم دیا اخلاقی قدرہ نظر نہیں ہوندیاں اور کسے کہنے والے نے کیا ہے وہ جائز جانتے تھے مال کھا جانا یتیموں کا وہ جائز جانتے تھے مال کھا جانا یتیموں کا لٹانا دعوتوں مال شیوا تھا کریموں کا حضور فنکشن ہو رہا ہے شراب کا دور کر رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دسترخوان کے اوپر شراب کے جام گردش کر رہے ہوں تسی اس دسترخوان کے مہمان کدے بھی نہ بڑھو اور آج کل تے فیشن ہے مسلم معاشرہ کی یہ ماشاءاللہ پاکستان کے شراب تو بغیر انہاں دی محفلی بے رونق ہوتی ہے انہاں دی شادی مکمل نہیں ہوتی جتنی دیر تک اعلیٰ قسم کی شراب دسترخوان کے نام وہ جائز جانتے تھے مال کھا جانا یتیموں کا لٹانا دعوتوں میں مال شیوا تھا کریموں کا پدر فرزند کی بیواؤں کا حق چھین لیتے تھے اور پسر اپنی حقیقی ماں کا حق چھین لیتے تھے باپ موت ہو گیا مدری ماں بیٹے نے قبضہ کر کے بیوی بنا باپ دی زوجیت وچ آن والی عورت ہن بیٹے دی زوجیت چلی گئی اور باپ ایسا کرتا کہ اپنی بہو نو بیٹے دی مرگ تو بعد اپنی زوجیت شامل کر دی کتنا بڑا ظلم ہے کتنی زیادتیاں کیا ہے ساڑھے معاشرے میں نہیں پائیے جاندے ہر برائی بدرجہ عدم ساڑھے معاشرے میں موجود ہے جو عرب معاشرے کے اندر فواہش زناکاری یہ من بھاتی عبادت تھی شرابیں پی کے ننگے ناچنا یہ ان کی فطرت تھی بدکاری ہو رہی ہے ایک بندے دیا کئی لوڈیاں نے اجرت انہوں کو زنا کروایا جاتا ہے باقاعدہ طور پہ ایک مکان مخصوص کیتا جاتا ہے اوتھے 24 سال دیاں لوڈیاں بہنیاں نے ہر آن والا اپنی شیطانی خواہش پوری کرتا ہے اور اس مقام دا علامتی نشان دیئے ایک مخصوص رنگ دے اندر ایک چٹا چھت تے گڑیا جاتا ہے تاکہ خریدار گناہ مادار اور بدکاری کرنے والا بد کردار انہوں پریشانی نہ ہوئے انہوں پتا ہوئے کہ میری خواہش دی تکمیل اس مقام تے ہوتی ہے میری من مرضی اس مقام تے ہوئے گی مینوں اے مرضی ایتھے چلے گی ایتھے میری خواہش پوری ہوئے گی ایس قدر برائیاں نے اور اونا دی اجرت اونا دا مالک کھانتا ہے مکے دے ایک ایک چودری دیاں کئی لوٹیاں نے ولید بن مغیرہ ہے عتبہ بن ربیعہ ہے شیبہ بن ربیعہ ہے نضر بن حارث ہے اس سارے چودری جنی چدرہ آئے کہ اپنی لوٹیاں نو بدکاری دے اڈیاں تے بٹھا کے انہاں دی کمائی کھا رہے ہیں
اللہ اکبر. برائیاں تے بے شمار نے عرب دے اندر ہے، وہ تے مجموعہ سن. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. قرآن نے جامع لفظ استعمال کیتے رہے کہ گڑ گڑ کے دسیے وہ کھلی گمراہی دے اندر پیس ہے. پورا معاشرہ برائیاں، بے حیائیاں، یعنی فواحش و منکرات دے اندر اور گندے عقیدیاں دے اندر مبتلا ہے. اللہ نے ایسے حالات میرے مصطفیٰ کو رہنما بنا کے، مربی بنا کے، مزکی بنا کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرشد کامل بنا کے انہاں دا مقتدا اور پیشوا بنا کے بھیجا ہے تاکہ اس قوم دے قلب و نظر بھی پاک کیتا جائے، اس قوم دے اعمال بھی درست کیتے جان، انہاں دا ظاہر بھی پاک ہوئے، انہاں دا باطن بھی پاک. اور دیکھو کہ ایک اور ستم ہے اس معاشرے کے کہ اپنی حقیقی بیٹی نو باپ اپنے ہتھاں گڑھا کھود کے زندہ نو دفن کر کے آ جاتا ہے، اور بیٹی دا باپ ہونا یہ واسطے بہت بڑی برائی ہے، بہت بڑا تانا ہے. تو شریف کی آکھن گے اے فلانی کڑی دا پیو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ. جدوں بھی انہاں وچوں کسے عرب دے گھر وچ بچی پیدا ہوندی، انہوں خبر سنائی جاندی، بشارت سنائی جاندی کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے. وہ خوش ہون دی بجائے، مبارک بادی قبول کرن دی بجائے، مٹھائی تقسیم کرن دی بجائے، وہ اپنے آپ نو بڑا منحوس سمجھتا ہے، اپنے آپ نو بڑا بدقسمت تصور کرتا ہے کہ میرے گھر بیٹی جب پئی ہے کہ میں نہیں کہہ رہا، رب دا قرآن کہہ رہا ہے. اے سورہ نحل نکل آئی ہے اور 14واں پارہ ہے. رب الجلال والاکرام اس عرب معاشرے دی اس برائی نو بیان فرما رہے ہیں. ارشاد دا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. یہ گھر بیٹی پیدا ہوئی، غصے نال، شرمندگی نال، ندامت نال، غیظ و غضب نال یہ چہرہ سیاہ پہ جاتا، چہرے کی رنگت بدل جاتی اور اندر اندر ہی جلتا کہ میرے نال کی ظلم ہوا ہے، میرے گھر دی جا پئی. جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر تو خوف شماتت سے بے رحم مادر. ماں سکین ہوئے خدا خامد کی حکم کرتا ہے جرد والی نو کہ اے تیرا کمرہ ہے زچگی دا، علیحدہ تیر بات کمرہ مخصوص کر دیتا ہے اور اس کمرے دے اندر اس بی بی دے سامنے ایک گڑھا کھود دیتا ہے اور انہوں یہ آرڈر کر رہا ہے جے میرے گھر بچی پیدا ہوئے کہ تو فوراً اس گڑھے وچ رکھ کے مٹی پا دینی. اللہ اکبر. گویا کہ عرب معاشرے کے اندر بیٹی منحوس سمجھا جاتا ہے. یہ نحوست کی علامت کہ کل نو کوئی ساڈا دماد بنے گا، دھرتی بیانی تے ہے نا، تے کل نو کوئی آکھے گا میں فلانے دا جوائی ہاں، مینوں یہ گل بارے چ نہیں کہ میرا کل نو کوئی داماد کہہ رہا ہے. جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر تو خوف شماتت سے بے رحم مادر. اللہ اکبر. چڑے دیکھتی جب شوہر کے تیور کہیں زندہ گاڑا تھی اس کو جا کر وہ بود اپنی نفرت سے
وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی. وہ سمجھتی کہ میرے گھر جی میں کوئی سانپ کی پیدائش ہوئی ہے. اللہ اکبر. اس قدر بیٹی دی پیدائش نو برا سمجھا جاتا سی. اور اللہ تعالیٰ کی فرما رہے ہیں یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب. یہ بندہ جدے ہاں بیٹی پیدا ہوتی یتوارا من القوم یہ لوگاں کو منہ لکا کے لگا پھردا. کوئی بندہ میرے متھے نہ لگ جائے, کوئی میرے تانا نہ دے. اور تیرے گھر دھی ہوئی ہے, تیرے گھر بیٹی دی پیدائش ہوئی ہے, یہ گھر مینوں وارا نہیں کھاندی. یتوارا من القوم اور لوگاں کو لکا کے چھپیا پھردا. ایمسکہ علی ہون ایک وہ ذلت تصور کردا. ہون کا معنی ہے ذلت رسوائی, یعنی بیٹی دی پیدائش ذلت اور رسوائی نال تعبیر کیتی جاتی. ہم یدسو ایمسکہ علی ہون ہم یدسو فی التراب. انہوں تلاش کرتا ہے کوئی گھڑی ایسی ملے کہ کسی نو پتہ نہ لگے میں اپنی بیٹی نو زندہ نوئی اپنے ہتھاں نال گڑا کھود کے دفن کراواں. مگر کئی ایسا بھی ہوتا کہ لوگ مزامت کرتے, ماں کہتی میں اپنی دھی نہیں کر دینا. خبردار رشتہ دار آ جاتے, خاندان والے آ جاتے, قرابت دار آ جاتے, ایسا نہیں کرن دینا. وہ پھر انتظار کرتا کہ تھوڑا جا چلن پھرن جو کا وہ بچی ہو گئی نہیں اتنا, پھر اس چھپا کے لے جانا اور جنگل میں جا کے گڑا کھود کے اپنے ہتھاں نال بیٹی اپنی حقیقی بیٹی لختے جگر جن لوگ کہتے ہیں یہ نور نظر ہے, یہ میرے اکھا دی ٹھنڈک ہے, یہ میرے دل کا سکون ہے. اس بیٹی نو باپ ظالم اپنے ہتھاں نال گڑا کھود کے ان زندہ وچ کھڑا کر کے اتنے مٹی ڈال کے گھر آ جاتا ہے اور سر فخر نال بلند کرتا ہے کہ میں اے نوسل ختم کر ہوتے میرے کوئی نہیں گا رکھے گا. اللہ اکبر. اسی طرح ایک شخص بارگاہ رسالے تے حاضر ہویا, یا رسول اللہ اسلام تے قبول کر لواں پر میں بہت بڑا ظالم ہوں, اور میں تو کی ظلم کیتا ہے. کہتا ہے جی میں بے شمار اپنی حقیقی بیٹیاں اپنے ہتھاں نال دفن کیتیاں نے زندہ. اللہ اکبر. فرمایا کسی بیٹی دا واقعہ سنا نا, انہیں اپنے حالات بیان کرنے شروع کر دیتے. کہنے لگا میری بیوی امید نال سی, وہ دے ہاں پیدائش ہونے والی سی, میں ادو سفر تجارت تے جانا سی. میں اپنی بیوی کو یہ تاکید کر دیتی جے بیٹی پیدا ہوئی تے زندہ دفن کر دینا, جے بیٹا پیدا ہویا تے ٹھیک ہے. کہتا میں سفر تجارت میں چلا گیا, میں مدت بعد واپس آیا, وہ پیدل سفر ہوتے سن, دور دراز ملکہ دے جانا کئی مہینے لگ جاتے سن. اس شہر تو دوسرے شہر, اس ملک تو دوسرے ملک پیدل سفر ہوتا سی. بڑی مدت بعد میں آیا, میری بیوی نے میری بچی جو پیدا ہوئی میرے جان تو بعد انہوں ماریا نہیں, انہوں قتل نہیں کیتا, بلکہ خامد تو ڈردیاں پڑوسن دے گھر چھڈ آئی ہے اور اتنے تربیت ہو رہی ہے, پرورش ہو رہی ہے. کہتا ہے میں جدوں واپس آیا میں گھر دے اندر ایک بچی داخل ہوتی ویکھی. بچی بڑی پیاری ہے, باتاں بڑیاں پیار والیاں کرتی ہے.
میں بڑا وہ تو متاثر ہویا، میں انہوں محبت نہ بلانا، کدے انہوں گود وچ بٹھا لینا، اور میں سمجھنا کہ بچی پڑوسیاں دی ہے، جویں کہ میرے بیوی نے مینوں رپورٹ دیتی سی کہ تیرے جان تو بعد بچی پیدا ہوئی سی تے میں دفن کر دیتی سی، لیکن اینوں علم نہیں، کہتا ہے مینوں بچی بڑی پیاری لگتی ہے۔ پھر کچھ مدت تو بعد بیوی میری کہنے لگی آج میں تیرے اگے جو سچی بات کرنا چاہنی ہاں، پر وعدہ پہلا لینا ہے، تو زیادتی کوئی نہیں کرے گا، تو ظلم نہیں کرے گا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں وعدہ کرنا، انہیں راز فاش کر دیتا، پردہ ہٹا دیتا، گل وعدے کر کے بتا دیتی کہ اے جڑی بچی ساڈے دلانے جا کے ساڈے بیڑے میں جا کے کھیل دیے، پیاریاں پیاریاں گلاں کر دیے، جنہوں تو محبت نال گود وچ بھی بٹھانا ہے، پیار والیاں گلاں بھی کرنا ہے، اے بچی پڑوسیاں دی نہیں، اے تیری بچی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگا پھر وہ اور ذرا بڑی ہو گئی، میں اپنی اس عصبیت دے اندر، اس جہالت دے اندر، اس گمراہی دے اندر اجے بھی پختہ ہاں، نظر بچا کے بیٹی میں جنگل لے گیا اور گڑا کھودنا شروع کر دیتا، اور بچی پیار دیا گلاں کر کے پوچھ رہی ہے ابو یہ تسی کی کر رہے ہو؟ گڑا کھودن دے دوران ایک باری مٹی اڑ کے میرے سر تے پئی، میری بیٹی نے اپنے معصوم ہتھاں نال میرا چہرہ صاف کیتا، میرے سر تو مٹی ہٹائی، محبت دیاں باتاں کر رہی ہے، حتیٰ کہ جس وقت گہرا گڑا کھود لیا گیا، میں اپنی بچی نو بازواں تو پکڑیا ہے تے گڑے وچ کھڑا کر دیتا ہے، پھر میں مٹی ڈالنی شروع کر دیتی، وہ میرے کو بچی پوچھتی ہے ابو جی یہ کی پہ کر دے ہو؟ میں بولتا ہی نہیں، میں پتھر دل ہو گیا، میں سنگ دل تے ظالم باپ بڑیا ہویا، مینوں دیا ہاڑیاں تے ترلیاں تے بھی ترس نہیں آیا، مینوں دی معصومیت تے بھی ترس نہیں آیا، میں مٹی ڈال رہا ہوں، اخیر مٹی جدوں گردن تک چلی گئی، میں پھر ویکھیا کہ بچی ترلے لے رہی ہے اور کی کہتی ہے نہ روواں نہ پیسے منگا تے نہ تیرے کول آواں، مینوں چھڈ کے نہ جائیں ابا، مت روندی میں مر جاواں۔ اللہ اکبر۔ پھر بچی کہنے لگی ابو جی میرے پتہ لگ گیا ہے کہ تسی میرے دشمن بنے ہو، میرے کیوں زندہ اتار رہے ہو؟ میں کوئی گل نہیں سنتا، میں مٹی ڈال رہا ہوں۔ انہیں آخری گل جو کیتی ہے وہ کیا ہے کہ ابو جی قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ دی عدالت لگے گی، میں تواڈے خلاف دعویٰ دائر کراں گی، اللہ میرے ابو کو پوچھنا میں کیڑا ظلم کیتا سی، میں کیڑی زیادتی کیتی سی، انہیں میں زندہ نو کیوں دفن کر دیتا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں اس زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ بتاؤ تمہارے باپ نے تم پر یہ ظلم کیوں کیا کہ تجھے زندہ گاڑ دیا؟ اللہ اکبر۔ ایک کہانی سنا رہے ہیں، رحمت پیکر نبی، رحمت اور شفقت مجسد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روئی جا رہے نے، آنسو بہ رہے نے، آپ دی داڑھی مبارک وہ دی کہانی سن کے تر ہو گئی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے او ظالمہ بس کر تو تے اللہ دے نبی نو بھی رلا دیتا ہے۔ اس وقت
میرے مصطفیٰ جو آنسو بہا رہے ہیں فرماتے ہیں عمر رک جاؤ، ایک مریض ہے، اس کو اپنی مرض بیان کرنے دو۔ انہیں کہا یا رسول اللہ ایک بچی کی کہانی سنائیے، اس طرح پتہ نہیں کنیاں بچیاں، ایک روایت ہے 70 بیٹیاں میں زندہ در غور کر چکیا، کیا میرے واسطے بھی کوئی معافی کا رستہ ہے؟ ظلم دی انتہا ہے نا، پر اللہ دی رحمت کا دروازہ گناہگاراں واسطے ہر ویلے کھلیا ہوا ہے۔ اللہ کی فرماتے نے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ او گناہگاروں، سیاہکاروں، ظالموں، گناہ کا ارتکاب کرنے والوں، اپنی جان تے ظلم کرنے والوں، انی غفار، میں گناہوں بخشنے والا ہاں۔ جیڑا بھی کتنا بڑا ظالم تے پاپی ہے، وہ میرے دروازے تے گناہ لے کے آ جائے، پاپ لے کے آئے، ظلم لے کے آئے، زیادتیاں لے کے آئے، روسیائیاں لے کے آئے، میرے دروازے تو خالی کدے بھی نہیں جائے گا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، جڑا بھی توبہ کر لوے، وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، پھر نیک ہو جائے، نیکیاں والے کم کرے، پھر ہدایت دے رستے کو اختیار کر لوے، تے اللہ فرماتا ہے جننے بھی گناہ لے کے آئے گا میں بخش دیواں گا۔ اللہ اکبر۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَٰنِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ۔ میرے محبوب پیغمبر، جے تیرا رب رحمت تے بخشش والا نہ ہوندا تے لوکاں دے عمل ویکھو، اے جیسے جیسے ظلم ہو رہے نے، اس معاشرے دے اندر جو ستم ڈھائے جا رہے نے، جو زیادتیاں ہو رہی نے، رب تعالیٰ فرما رہے نے یہ میں کریم نہ ہوندا، میں رحیم نہ ہوندا، میں شفیق نہ ہوندا، میں غفار نہ ہوندا، میں کرم کرن والا نہ ہوندا، تے کدوں دا عذاب آ جاتا، انہاں دا نام و نشان میں دنیا تو مٹا کے رکھ دیندا، پر میری رحمت، میری شفقت جو ہے میرے غضب دے اتے غالب ہے۔ غلبت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب، غصے اور قہر پر غالب ہے۔ یہ اللہ نے پہلے دن تو لکھ دیتا ہے کہ میں قہار بھی ہاں، میں جبار بھی ہاں، میری پکڑ بڑی سخت ہے، جس نو پکڑ لواں کوئی دنیا دی طاقت میری پکڑ تو چھڑا نہیں سکتا، مگر میں رحیم اس تو بھی بڑا ہاں، میں غفور اس تو بھی بڑا ہاں، میں رحمان اس تو بھی بڑا ہاں، میں کریم و رحیم اس تو بھی بڑا ہاں۔ اللہ اکبر۔ یہ نہ سمجھنا کہ میرے گناہ بہت زیادہ نے، مایوسی کا اظہار کرتے نا کئی لوگ، مایوس نہ ہونا۔ اللہ دوسرے مقام تے گناہگاراں نوں رحمت دیاں تسلیاں دے رہا ہے اور تھپ تھپا رہا ہے، جس طرح شفیق ماں اپنے بچے نوں تھپکی دیتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندیاں نوں تسلیاں اور تھپکیاں دے رہا ہے۔ اور کی کیا؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. او میرے بندو جنہ اپنی جان تے بڑے ظلم کیتے نے، بڑیاں زیادتیاں کیتیاں نے، جنہ نے بہت زیادہ گناہ کیتے نے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت تو نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہاں نو بخشن والا جے. گناہ چھوٹے لے کے آؤ، گناہ بڑے لے کے آؤ، اگر زمین و آسمان دا خلا بھی بھر کے لے آؤ، اللہ فرماتا ہے فکر نہ کرے آجے، تسی گناہ لے کے آؤ، میں رحمت لے کے تہاڈا استقبال کراں گا. انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشن ہارے، وہ مہربان ہے. اور میں تے لکھیا ہے اپنے انداز دے اندر، مینوں اس گل تو انکار نہیں، پاپی میرے جہا وچ سنسار نہیں، پر تیرے جہا بھی تے کوئی غفار نہیں. می رحمت والا پا دے تو. اللہ اکبر. اللہ کی رحمت کا دریا اور زن ہے، بحر بے کنار ہے، وہ دی رحمت بہت زیادہ ہے. انسان، اے گناہگار انسان، تو یہ نہ سمجھ کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں. تیرا در چھٹ کے کتے جاواں میں، کنو دل دا حال سناواں میں، کدے اگے ترلے پاواں میں، بوا ہور کوئی مینوں بخا دے تو. سائیں نغدت وا سائیں وحدت ناد وجا دے تو، دل قدسیاں دے تڑفا دے تو. اللہ اکبر. اللہ سی بڑے خطا کار ہاں، بڑے سیاہکار ہاں. اللہ ٹھیک ہے ساڈے کول زیادتیاں بہت زیادہ ہوئیاں نے، پر اسی تیری رحمت دی آس لے کے تیرے دروازے تے آ گیا. اللہ تینوں اپنی رحمت واسعہ دا واسطہ ہی سانو سارے نو بخش دے. جدو یہ گناہگار اے ظالم باپ اپنے پاپ بیان کر رہا، گنوا رہا اپنے گناہ، اور میرے نبی سونے مجسم رحمت بن کے آنے والے رو رہے ہیں، جنہاں دے بارے اللہ خود فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے میرے محبوب، میں تے تینوں دعا جہانہ دی رحمت بنا کے بھیجے آئے. وہ کون پیغمبر؟ تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑا کسے بھی امتی دا دکھ سونا برداشت کر سکتا ہی نہیں. درد مند نبی بن کے آن والا، رحمت دا پیکر بن کے آن والا، دکھیاں نو تسلیاں دینے والا، درد مندہ دا خیر خواہ ہم درد بن کے آن والا. سبحان اللہ. وہ نبی سونے رو رہے نے، آنسواں دیاں چڑیاں لگیاں ہویاں نے. اور دیکھو ہن توبہ دا مقام کہ جیڑا بندہ توبہ کر لوے، جس طرح کہ میرے نبی سونے نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ کرنے والا این
گناہاں تو پاک ہو جاتا ہے جویں اج جمیا ہے یہ ذمے گناہ نہیں کوئی ایک باری توبہ کرے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف دی حدیث ہے او لوگو اللہ کی کثرت نال توبہ کریا کرو استغفار کریا کرو. انی استغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ. او لوگو میں محمد بھی ہر روز ایک دن وچ 100 باری اللہ کے استغفار کرنا اللہ کے توبہ کرنا اور بخشش کا طالب ہونا. لہذا تسی بھی استغفروا ربکم اپنے رب کو بخشش منگیا کرو. گناہ لے کے آؤ اللہ دے آستانے تے اللہ دی بارگاہ تے اللہ دے دروازے تے. اللہ کہتا ہے تواڈے کول ہور تے شے ہے کوئی نہ. گناہ لے کے آ جاؤ میں رحمت لے کے میں مغفرت لے کے لطف و کرم لے کے تواڈا استقبال کراں گا اور تواڈیاں ساریاں خطاواں معاف کر دیا. اور ایک حدیث ہوتی ہے کہ رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ عرش تو اتر کے پہلے آسمان پہ آ جائے ادھی رات تو بعد اللہ آوازاں دے دے رہے کوئی ہے گناہگار ہے جڑا میرے کو معافی منگے تے میں او دے گناہ معاف کر دیاں. کوئی بھوکا روٹی منگے میں او دے رزق وچ برکت کر دیاں. کسی لباس دی ضرورت ہے وہ میرے کو لباس طلب کرے میں انہوں لباس عطا کراں. دیکھو دین والا باجا پہ مارتا ہے لین والے سوتے ہے نا. کمال دی سخاوت میرے رب دی کہ داتا جو ہے وہ دین والا آوازہ دے رہے ہے کہ آؤ میرے کو منگو. تے پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازہ کھلا منگن والے کارن رب دا ہے دروازہ. اللہ فرماندا ہے میرے کو منگ لو جڑی جڑی شے دی لوڑ تے منگ لو. اے بندہ جن کئی بیٹیاں اپنے ہاتھاں نال زندہ درگور کیتیاں نے کتنا بڑا ظالم ہے کتنا بڑا قاتل ہے. ایک قتل کرے کوئی جان بوجھ کے من قتل مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدین فیہا خالدن فیہا. اللہ فرما رہے نے جڑا جان بوجھ کے عمدن دانستہ طور تے کسے مومن کو قتل کرتا ہے او دی سوائے جہنم دے اور سزا کوئی نہیں. ہمیشہ ہمیشہ جہنم وچ رہے گا کدے نکلے گا ہی نہیں. اتنی بڑی سزا ہے قتل کی. تے قتل بھی اپنی دھی دا تے پھر ایک نہیں دو نہیں 10 نہیں او کنیاں بیٹیاں قتل کیتیاں. کوئی 70 دھیاں مار کے دربار آمدا کہندے نے صحابی دا نام جڑا توبہ کر کے سچا دل لے کے آ گیا اسلام قبول کر لیا اللہ نے اوہدیاں خطاواں معاف کر دتیاں. کہندے نے اس باپ دا نام دہیا قلبی ہے. ایدی توبہ اللہ نے نہیں پسند آئی اے سچے دل نال آ گیا ہے. اس توبہ دی برکت نال ہن جبریل جدوں میں میرے آقا کول آوندے نے اس دہیا قلبی دی شکل بن کے آوندے نے. کوئی 70 دھیاں مار کے دربار آمدا پڑھیا کلمہ تے عزتاں جیاں پاوندا. جبرائیل دی شکل تے اوتار ہو گیا اور پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا. اور جدی نبی دے دوارے تے رسائی ہو گئی اوگنا تے پاپاں دی صفائی ہو گئی.
سی او دا دوزخ بھی یارو گلزار ہو گیا او پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا اللہ تعالیٰ سانو توبہ کرنے کی توفیق دے زندگی کا کوئی اعتبار نہیں کیڑے ویلے جنازہ اٹھ جانا ہے کیڑے ویلے محلے دے مسجد وچ سپیکر اعلان ہو جانے فلانا نہیں رہا اذان پیش تر کے بام پر آیت فلاں نواں اس تو پہلے کہ تیرا اعلان ہو جائے توبہ کر لے کی پتہ ہے ساڈے وچوں کدے کفن کا کپڑا کیڑی مارکیٹ کی دکان یا بلا دے وچ آ چکے ہے جو ساڈا کفن کرے کوئی ہے علم کی پتہ ہے کل دا سورج ایسا طلوع ہوندا ویکھنا کہ نہیں اس واسطے زندگی کو غنیمت سمجھو اور جلدی تو جلدی توبہ کرنے اسی کوشش کریے گناہ تے ساڈے کول ہوندے نا خطاواں تے دنیا نے اللہ اکبر ایک بندہ عرب کا ایک بہت بڑا شاعر گزرے ہے فرزوق نام ہے اس کا او دا دادا ساسا بن ناہبا ساسا بن ناہبا اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہویا اور اسلام قبول کیتا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں جتنے بھی ظلم کیتے ہیں دورے جہالت اسلام تو پہلے کیا وہ اللہ میں معاف کر دے گا آپ نے فرمایا ان الاسلام یخدم ما کان قبل اسلام قبول کرنا کفر دے ہنیریاں وچوں نکل کے جیڑا بندہ اسلام دی روشنی دی طرف آ جاتا ہے اس اسلام دی برکت نال اللہ دے پچھلے سارے گناہ بخش دے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ گناہ دے ہیں کچھ نیکیاں بھی کی اور میں وہ دسنا چاہنا کہ میں ایک نیکی بڑی کیتی ہے کئی بار کیتی ہے یا رسول اللہ کچھ قبائل سن جڑے اپنی بچیاں نو پیدا ہوندیاں سال زندہ دفن کر دیندے سا مینوں پتہ لگدا میں دوڑ کے جاندا انہاں نوں ملدا اور کہندا میں بھائی تیر نہ مارے میرے حوالے کر دے دے بدلے میں تینوں 2 اونٹ دینا 2 اونٹ لے لے تے بچی میرے حوالے کر دے دی پرورش میں کراں گا ایدی کفالت میں کراں گا ایدی شادی بھی میں کراں گا میں انہوں اپنا انہوں بیٹی سمجھ کے باپ پڑھ کے بخاواں اس طرح یا رسول اللہ 10 نہیں 20 نہیں کلیاں بچیاں میں جانوں بچائیاں تے اپنے کول لے آوندا انہوں نے پالتا وہ پھر جو جوان ہو جاندیاں میں انہوں دا مرد تلاش کرتا پھر میں انہوں دی باپ بن کے شادی کر دیتا یا رسول اللہ پتہ جے کنیاں تیاں میں بنائیاں نے اینج کر کے کنیاں جانا بچائیاں نے 360 بچیاں اللہ 360 بچیاں ہر بچی دا میں 2 اونٹ دیتے ہیں کنے بن گئے اونٹ یہ 720 اچھا 720 اونٹ جس عرب دے کول ہون وہ تے کروڑا پتی ہے وہ تے بڑے مالدار سامی ہے مگر اس بندے نے انسانی جانا بچان واسطے اتنا پیسہ اتنا مال اللہ نے راہ میں خرچ کیتا ہے کہ کہتا یا رسول اللہ 360 بچیاں دیاں جانا بچائیاں نے اور ہر بچی دا میں 2 اونٹ بھی دیتے نے اس بچی دی پرورش بھی کیتی ہے اور جوان ہونے تو بعد اس کی شادی بھی کیتی ہے یا رسول اللہ انہاں نیکیاں دا مینوں کوئی اجر بھی ملے گا کہ نہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اجر دی گل کرنا ہے تو ود کے اجر کیڑا ہے اللہ دی جزا وچ تینوں مسلمان ہون دی توفیق بخشیے تو کفر چوں نکل کے اسلام وچ آ اے دی جزا تو نیکی ضائع نہیں اللہ کرتا کوئی نیکی کرے صحیح
سارے معاشرے کے اندر کیا ہے سارے ظلم موجود نہیں ہے، جنیاں برائیاں دختر کشی کا رواج کیا سر اگر زندہ نہیں گاڑیا جاتا تو زندہ نو او دے حق تو محروم تے کیتا جاتا ہے نا، زندہ نو اگنور کیتا جاتا ہے، اے بچہ بھی ہے، اے بچی بھی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، کو باپ دے دے، مگر باپ باہروں کوئی فروٹ کوئی چیز لے کے آتا ہے تے بیٹی ترس رہی ہے، اگر وہ مطالبہ کرے انہوں دھمکایا جاتا ہے، ڈانٹا جاتا ہے، غصے کا اظہار کیتا جاتا ہے اور وہ چیز اپنے بیٹے کو دیتا ہے، گویا ظلم کی ترغیب ہو رہی ہے کہ میں اگر اپنی دھی نال ظلم کر رہا تو تم اپنی بہن نال ظلم کر، اور پھر یہ بھی کیا جانتا ہے جی کنویں بچی ہوئی ہے جی تیسری لے لی ایک بڑا ہور آ گئی ہے، ایک ڈین ہور آ گئی ہے، پتر کنواں پیدا ہے بڑی بے پاکا آئی ہے، پاویں ہی وہ پتر کا شیرے چھتر مارن، یہ گستاخیاں کرن، یہ بے ادبیاں کرن، یہ ماں باپ واسطے ایک روک بن جان، یہ کل بد کردار ہون، بے دین ہون، چور بن جان، ڈاکو بن جان، جوئے باز ہون، نشئی بن جان، پھر تو تین وجہ بڑا ملے نا، کہ ہمیشہ بیٹیاں رحمت میں، بیٹیاں رحمت میں، بیٹے نعمت میں، نعمت کا حساب ہونا ہے، رحمت کا حساب ہوئی، اس واسطے ترجیح نہ دیو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک یا دو بیٹیاں محبت نال بیٹیاں ترجیح نہیں دیتا، پیار نال اپنی بیٹیاں کی پرورش کرتا ہے، انہوں نے دینی تعلیم دیتا ہے، پھر انہوں کی شادی کا فریضہ ادا کرتا ہے، وہ بندہ تے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والے اشارہ کر کے فرمایا وہ پرورش کرنے والا بندہ، شفقت کرنے والا باپ تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اینج سی جنت این انگلیاں نے دو جوڑ کے نا انگلیاں سبابہ اور مستا اے دونوں انگلیاں جوڑ کے ہاتھ متا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بندہ تے میں جنت اینج کٹھے ہوں گے جی میں میری دو انگلیاں کٹھے، جنت جانا چاہتے ہو تو پھر دھیاں نظر انداز نہیں کرنا، انہوں نے بوجھ نہیں سمجھنا، انہوں نے بدقسمتی کے تعمیر نہیں کرنا، انہوں اللہ کی رحمت سمجھنا ہے، وہ سارے واسطے نجات کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو اپنے بیٹیاں بیٹیاں کی پرورش اور کفالت دینی روشنی دے اندر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا